بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب کی یکم تاریخ کو نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ 4 کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا اور 27ویں شب اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ اس ویڈیو میں ہم رجب المرجب کے 13، 14 اور 15 کے روزے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رجب المرجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، ہجری سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے۔ ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاسم رجب کہتے ہیں کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھی۔ حرمت والے 4 مہینے رجب المرجب، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ رجب المرجب پہلا مہینہ ہے جن مہینوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کی یکم تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ اسی مبارک ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا اور یہی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ اسی ماہ کی 28 تاریخ کو سید الکونین سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس ماہ کو عصب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مبارک ماہ میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت فرماتا ہے اور اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مظلوم ظالم سے لیے بد دعا کرنا چاہتا تھا تو ماہ رجب میں بد دعا کرتا، جو مقبول بارگاہ الہی ہوتی۔ الغرض بہت سی احادیث اس مبارک ماہ کی عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہیں۔ رجب المرجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء اکرام پر ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں کفر و طاغوتی طاقتوں کی تباہی کے لیے دعا کی اور اللہ کا عذاب بصورت طوفان نازل ہونا شروع ہوا اور اللہ نے آپ علیہ السلام کی کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ سوار ہونے کا حکم فرمایا تو وہ رجب کا مہینہ تھا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کی ہدایت پر آپ کے ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ اس کی برکت سے کشتی 6 ماہ چلتی رہی۔ ماہ رجب کی 13، 14 اور 15 کا روزہ۔ حضرت علی نے فرمایا، 13ویں رجب کا روزہ 3000 برس کے روزوں کے برابر ہے اور 14ویں رجب کا روزہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر۔ حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رجب کو روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے، اور جو کوئی 15ویں رجب کو 10 بار سورہ فاتحہ پڑھے اور درمیان میں کسی سے کلام نہ کرے تو گویا اس نے زمینوں کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خیرات کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مہینوں پر رجب کی اتنی فضیلت ہے جیسے کہ قرآن شریف کی باقی کلاموں پر۔ اس مبارک ماہ کی 27ویں رات بڑی بابرکت ہے کیونکہ اسی رات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، لہٰذا 27ویں رجب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے، اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائے گا، اور جنت میں ایک ایسا محل ہے جس میں وہ لوگ جائیں گے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔